السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلی بار ہے کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک ویژن دکھائی دے رہا ہے۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری سے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مہنگی بجلی کے خلاف ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ، مظاہرین نے سڑکیں بند کر دیں، بجلی کے بلز جلا ڈالے، تاجر برادری نے بجلی بلز میں اضافہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، الیکشن کمیشن کے وکیل کی سزا معطلی کی مخالفت۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کے خلاف اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ خارج کر دیا۔ الیکشن کے انعقاد میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ آئین کے تمام تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے، نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری سے موسم خوشگوار اور سرد ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں موسلادھار اور کہیں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کینیڈا کے وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبو کا دورہ چین، موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کینیڈا کشیدگی کے باوجود ماحولیات پر چین کے تعاون کا خواہاں ہے۔ کینیڈا میں بین الاقوامی طلبہ کی آسمان چھوتی تعداد باعث تشویش ہے۔ امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ کینیڈا اس سال تقریباً 9 لاکھ بین الاقوامی طلبہ کو خوش آمدید کہے گا۔ مختلف شعبوں سمیت رہائش کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو۔ برٹش کولمبیا میں انخلا کرنے والوں کی گھروں کو واپسی کا امکان۔ ٹروڈو کے شمال مغربی علاقوں کے لیے امداد کے وعدے۔ ٹرمپ کی جیل میں لی گئی تصویر وائرل، مارکیٹ میں ٹی شرٹس، کیپس اور کپ آ گئے۔ امریکی صدر بائیڈن نے بھی ٹرمپ کو ہینڈسم کہہ دیا۔ یوکرین کے ڈرونز حملوں کے باعث روس کے 2 ایئرپورٹس پر پروازیں معطل۔ ایک ہفتے میں دوسری بار ڈرونز حملوں کے باعث اپنے اہم ایئرپورٹس بند کرنے پڑے، تاہم ڈرونز حملوں میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نگراں وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ نگراں وزیر اعظم اور کابینہ کو کونسل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری سے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بار ہے کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک ویژن دکھائی دے رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت فوڈ سیکیورٹی، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات کی سرمایہ کاری سے متعلق امور پر اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزراء اور عسکری حکام کی جانب سے سرمایہ کاری کے شعبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ راولپنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرا منڈی آئسکو گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور بجلی کے بل جلا ڈالے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ راولپنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرا منڈی آئسکو گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور بجلی کے بل جلا ڈالے۔ شہریوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ بلز میں ٹیکسز کے نام پر ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے، نہ بل جمع کروائیں گے، نہ گھروں سے بجلی کاٹنے دیں گے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک بلاک ہو گیا اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ مارکیٹ ٹاور، سرے گھاٹ، شاہی بازار، اناج منڈی، مسان روڈ اور پرنس روڈ پر دکانیں بند ہیں۔ بالا کوٹ میں تاجر برادری نے بجلی بلز میں اضافہ مسترد کر دیا اور انجمن تاجران کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ بجلی بلز میں ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگائی کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی۔ مانسہرہ میں بھی انجمن تاجران کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شہر سمیت ضلع بھر میں تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ تاجران کی بڑی تعداد نے احتجاج کے لیے مرکزی چوک سے واپڈا کے دفتر تک ریلی نکالی اور دفتر کے باہر دھرنا دیا۔ کامرا کینٹ میں چھچ کے علاقے میں بجلی بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے تک بل جمع نہ کرانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے غریب پر ظلم بند کرو اور سول نافرمانی کے نعرے لگائے۔ چارسدہ میں ANP نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت و محکمہ واپڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ساری بجلی ہائیڈل سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود بجلی بلز میں فیول ایڈجسٹمنٹ وصول کی جا رہی ہے۔ سوابی میں چھوٹا لاہور اور کرنل شیر خان قلعے میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سوابی، مردان اور چھوٹا لاہور یار حسین روڈز کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی توشیخانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو منگل کو سنایا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی توشیخانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو منگل کو سنایا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کے روبرو سماعت ہوئی۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ملاقات والی درخواست پر آرڈر کر دیں۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ امید ہے آج ویسے ہی سزا معطلی کی درخواست طے ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ کیس میں پبلک پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس کیا جانا ضروری ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، ریاست نے نہیں۔ ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ بات نہیں کی، آج آپ پہلی بار یہ بات کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کیسز میں کمپلینٹ کو کبھی پارٹی نہیں بنایا جاتا۔ نیب کے قانون میں پروسیکیوٹر کی تعریف کی گئی ہے۔ نیب کیس میں اسٹیٹ آتی ہی نہیں ہے، نیب پروسیکیوٹر کو سنا چاہتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیب کو سنے بغیر کوئی آرڈر کیا جائے۔ فوجداری کیس میں اسٹیٹ کو نوٹس ہونا ضرورت ہے۔ قانون میں شکایت کنندہ کا لفظ ہی نہیں ہے، اسٹیٹ کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آفس کو شکایت دائر کرنے کا کہا، کسی مخصوص شخص کو نہیں۔ آپ کی دلیل اپنی جگہ، لیکن سیکریٹری کمیشن نے خود کو متعلقہ شخص کیسے سمجھا؟ اس پر امجد پرویز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران نے اپنے فیصلے میں متفقہ طور پر اجازت دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل جاری رکھیں۔ دو نکات ہیں، جو سزا معطلی ہوتی ہے اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر دلائل کو اتنا طویل رکھیں گے تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ خارج کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف سے جاری چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری بھی معطل کر دیے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے، الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے، الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کسی کو کسی کی نیت پر شک کرنے کا موقع نہ دیا جائے، آئین کے تمام تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے، نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آج MQM کو مکالمے کی دعوت دی تھی۔ MQM نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اگر نئی مردم شماری کے نتائج سامنے آ گئے تو نئے انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کو کم گنا جاتا ہے اور پھر کم نمائندگی دی جاتی ہے،
الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندی کے فیصلے کی تائید کی، غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں لازمی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تجویز کی ہم نے تائید کی اور الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ قبل ازیں MQM وفد فاروق ستار کی سربراہی میں الیکشن کمیشن دفتر اسلام آباد پہنچا اور وفد میں جاوید حنیف اور زاہد ملک بھی شامل تھے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات اور نئی حلقہ بندیوں پر مشاورت کے لیے متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کو دعوت دی تھی۔ وادی کاغان کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر رات کے پچھلے پہر کے بعد برف باری سے موسم خوشگوار اور سرد ہو گیا، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں موسلا دھار اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وادی کاغان کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر رات کے پچھلے پہر کے بعد برف باری سے موسم خوشگوار اور سرد ہو گیا، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں موسلا دھار اور کہیں ہلکی بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کے موسم میں بابو سر ٹاپ پر برف باری سے سیاح لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آنے جانے والے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بابو سر ٹاپ ملک کا مشہور سیاحتی مقام ہے اور یہاں گرمی کے موسم میں بھی درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ اسلام آباد شہر اور اطراف کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شہر میں جنوب مغرب کی سمت سے ہوائیں چل رہی ہیں اور آئندہ 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے ساتھ حبس رہنے کا امکان ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ محکمہ موسمیات نے شہر میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد نعمت اللہ ابرآلود رہے گا۔ چند علاقوں میں بارش اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے ساتھ حبس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بھارت سے چھوڑے گئے سیلابی ریلوں کی تباہی جاری ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے سینکڑوں دیہات متاثر اور مکانات گر گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے ہیڈ اسلام اور گنڈا سنگھ والا کے مقامات پر دریا سے ملحقہ دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں اور مکانات گر گئے، جبکہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ PDME کے مطابق سیلاب سے مختلف اضلاع کے 480 دیہات و موضوعات متاثر ہیں۔ بہاول نگر کے 155، قصور کے 93، وہاڑی کے 77، اوکاڑا کے 76، بہاول پور کے 47 اور لودھرا کے 14 دیہات و موضوعات زیر آب ہیں۔ PDME کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کم ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں میلسی سائفن کے علاوہ تمام مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔